بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 3 اسٹار اور میں ہوں آپ کا میزبان نواز احمد سراج۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین کے حوالے سے۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے پہلے تو الیکشن کی گیما گیمی رہی، اور اب الیکشن کے کچھ دن بعد جو 25 جولائی کو الیکشن ہوا تھا، جنرل الیکشن، اس میں پی ٹی آئی کے 2 افراد میٹھی جنڈ کے مقام پر فائرنگ سے قتل ہوئے تھے۔ ان کے حوالے سے یہاں پر کیس چل رہا تھا، اور بعد الیکشن ہوا، اور وہ الیکشن ہونے کے بعد چودھری محمد یاسین جیت کے یہ واقعہ الیکشن کے دن پہلے ٹائم ہی ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود چودھری یاسین جیتے۔ چودھری محمد یاسین چڑوئی اور کوٹلی سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ کوٹلی میں بھی پیپلز پارٹی تقریباً 46 سال بعد سیٹ لینے میں کامیاب ہوئی، وہ بھی چودھری یاسین کی صورت میں، اور حلقہ 5 چڑوئی میں چودھری محمد یاسین تقریباً ناقابل شکست قوت بن چکے ہیں، کیونکہ 25 جولائی کا الیکشن بھی ہوا، اور اس کے بعد چودھری محمد یاسین نے یہ ایک سیٹ چھوڑی، اور پھر الیکشن 10 اکتوبر کو ہوا۔ 10 اکتوبر کے الیکشن میں بھی چودھری محمد یاسین نے اپنے بیٹے عامر یاسین کو الیکشن لڑایا۔ عامر یاسین جو تھا وہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا، اور جیل میں بیٹھے ہوئے عامر یاسین کو اتنا کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یہ چودھری محمد یاسین کی ہی بات ہے۔ تو چودھری محمد یاسین نے کمپین چلائی اور مشکل ترین یہ الیکشن لڑا، اور تاریخ رقم کی کہ جیل میں بیٹھا آدمی ایم ایل اے بن گیا۔ اس کے بعد الیکشن ہونے کے بعد 25 جولائی کو پی ٹی آئی کے جو لوگ قتل ہوئے، ان کی مقدمے میں جو پرچہ درج کیا گیا وہ چودھری محمد یاسین کے صاحبزادوں پر، ان پر، اور جو ان کے متعدد ساتھی ہیں ان پر پرچہ کاٹا گیا تھا، ایف آئی آر درج تھی، اور اس کا کیس عدالت میں چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں چودھری محمد یاسین کے صاحبزادے اور متعدد افراد گرفتار ہیں، اور چودھری محمد یاسین عبوری ضمانت پر تھے۔ جب چودھری محمد یاسین کو عبوری ضمانت پر مختلف ٹائم دیا گیا، انہوں نے الیکشن مہم چلائی اور کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد چودھری محمد یاسین کی جب تاریخ آئی، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، تو انہوں نے درخواست بھی دی کہ اس دن جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا، اس دن وہ کسی نجی کام کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ پارٹی قیادت کی طرف سے پارٹی میٹنگ کے حوالے سے وہ اسلام آباد روانہ ہوئے، اور وہ روانہ اس لیے بھی ہوئے، اور انہیں پتہ بھی تھا کہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور گرفتاری کا حکم جاری ہونا ہے صبح، تو اس لیے وہ ایک دن ٹائم دے کر ادھر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ یوں ہی فیصلہ ہوا۔ فیصلہ ہونے کے بعد چودھری محمد یاسین نے گرفتاری دینے کے حوالے سے پلاننگ کر لی۔ چودھری محمد یاسین اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یوں ہی فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد مختلف جو سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے کہا کہ چودھری محمد یاسین بھاگ گئے ہیں، اب گرفتاری دینی چاہیے انہیں، مختلف باتیں، مختلف چہمگوئیاں شروع ہوئی۔ تو چودھری محمد یاسین نے اپنے ذرائع سے یہ بات کی کہ چودھری محمد یاسین گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہوں نے اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں احتجاجاً گرفتاری دینا چاہتا ہوں، جمہوری لحاظ سے مجھے یہ ونر ہوا ہوں، عوام کی عدالت میں سرخرو ہوا ہوں، تو مجھے اور میرے بیٹوں کو ویسے ہی پھنسایا جا رہا ہے، میں نے اس قتل کیس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ احتجاجاً میں
گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر انہوں نے اسلام آباد سے پریس کانفرنس کے بعد وہ روانہ ہوئے اور کوٹلی کے مقام پر آ گئے، اور کوٹلی کے مقام پر انہوں نے آ کر اپنے جو کارکن تھے ان سے بھی اظہار خیال کیا اور انہیں پرامن رہنے کی ہدایت کی، اور کہا کہ میں عوامی عدالت میں سرخو ہوا ہوں اور اب بھی اسی عدالت میں بھی سرخو ہوں گا، اور میں جیلوں سے ڈرتا نہیں ہوں۔ پھر چودھری محمد یاسین نے مشکل حالات کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہ میں مختلف حالات سے گزرا ہوں، پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے قربانی دینے والی جماعت ہے، کے بعد کارکنوں کے ہمراہ وہ تھانہ کوٹلی سٹی چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے جا کر گرفتاری دی۔ اب چودھری محمد یاسین کی گرفتاری جب ہوئی تو پہلے جب فیصلہ ہوا تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں میں اور جن کے لوگ قتل ہوئے ہیں ان میں خوشی کی لہر دوڑی کہ اچھا اقدام کیا گیا، قانون صاحب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو گرفتاری یہاں پر موجودگی چودھری محمد یاسین کی نہ ہونے کی وجہ سے لیٹ ہوئی ایک دن، تو پھر اس دن انہوں نے پھر کہا کہ اب پولیس گرفتار نہیں کر سکے گی، لیکن چودھری محمد یاسین نے خود گرفتاری دے دی اور اچھا اقدام کرتے ہوئے قانون کی عملداری کی، پاسداری کی، یہ چودھری محمد یاسین کا اچھا اقدام ہے۔ اب چودھری محمد یاسین کے حوالے سے ان کے ماضی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہاں پر کہ چودھری محمد یاسین تقریباً 5-6 الیکشن لڑے، خود ایم ایل اے بنے۔ انہوں نے چودھری امین صاحب کو الیکشن لڑوایا، وہ بھی ونر کروایا۔ پھر انہوں نے آج اپنے بیٹے کو جیل میں بیٹھے الیکشن لڑوایا اور وہ بھی الیکشن جیت گئے۔ اب یہ ایک تاریخ بن چکی ہے۔ چودھری محمد یاسین بڑے پرانے لیڈر ہیں جو حاجی راجہ اکرم مرحوم کے دور میں بھی مقابلہ کرتے تھے۔ چودھری محمد یاسین کی جو شروع کی سیاست پر بات کریں تو اس وقت چودھری محمد یاسین سخت ترین لیڈر تھے۔ کچھ جارانہ انداز میں مخالفین جو سیاسی ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ حلقہ میں جو کلیشل کوف کلچر تھا جس کو فروغ دیا، جس کو متعارف کرایا، وہ چودھری محمد یاسین نے ہے۔ تشدد کی سیاست کو اگر کسی نے آگے لایا تو وہ چودھری محمد یاسین ہی ہیں، اور حاجی راجہ اکرم مرحوم کے دور کو انہوں نے آج بھی وہ شرافت کی سیاست کا دور کہتے ہیں، لیکن چودھری محمد یاسین آگے خاصے سلجھ گئے تھے اور وہ حقیقی معنوں میں ایک اچھے لیڈر اور رہنما بن چکے تھے۔ لیکن اصل میں وہ جو علاقے ہیں چودھری محمد یاسین کے علاقے، ان میں ون سائیڈ پولنگ ہوا کرتی تھی، تو وہاں پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو شوکت فرید ہیں، شوکت فرید بی جاٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ مقامی اور مہاجر جاٹ کا بھی مسئلہ ہے، اور پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی وہ وفاق میں موجود تھی، پی ٹی آئی خاصی مضبوط جماعت تھی۔ اب چودھری محمد یاسین کو اس دفعہ جو 25 جولائی کو الیکشن ہوا اس میں بھی اور 10 اکتوبر کو ہوا اس میں بھی خاصے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی مذمت، ان کے لیے مسائل جو بن رہے تھے وہ ان کے علاقے میں بھی بن رہے تھے، گو کہ انہوں نے ووٹ زیادہ لیے لیکن اس بار انہیں مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا اور 25 جولائی والے الیکشن میں بھی کرنا پڑا۔ یہ چودھری محمد یاسین کے لیے مشکل ٹاسک تھا جو انہوں نے کامیابی سے عبور کیا۔ 25 جولائی کو وہ کامیاب ہوئے خود اور چھوڑا، اور اس بار ان کا بیٹا جیل میں تھا، اور اس حوالے سے چودھری محمد یاسین نے بہت زیادہ کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہوئے اور ونر رہے۔ اور پی ٹی آئی پہلے الیکشن میں پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر تھی، اور اس الیکشن میں 10 اکتوبر کو دوسرے نمبر پر، اور نون لیگ جو دوسرے نمبر پر تھی وہ اس بار تیسرے نمبر پہ آئی ہے۔ بتاتا یہ چلوں کہ چودھری محمد یاسین اس وقت جو ہے نا حلقہ 5 جڑوئی کے اندر ایک ناقابل شکست قوت بن چکے ہیں۔ چودھری محمد یاسین ایک بڑا نام ہونے کی وجہ سے، پارٹی صدارت ہونے کی وجہ سے آج چودھری محمد یاسین جیل میں ہیں، وہ اسی میٹھی جنڈ قتل کیس کے سلسلے میں۔ اب قانونی ادارے اس کے حوالے سے کیا آئندہ کی پالیسی اپناتے ہیں، کس طرح یہ ثابت ہوتا ہے۔ گرفتاری سے چودھری محمد یاسین کی اور اس فیصلے سے مختلف چہمگوئیاں بھی جاری ہیں
کہ کہا جا رہا ہے کہ 2 الیکشن تو ہو چکے ہیں، تیسرے کا بھی چانس بنتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اگر عامر یاسین پر جرم ثابت ہو جائے تو پھر نااہلی کی صورت میں تیسری بار بھی الیکشن ہونے کے چانسز موجود ہیں، لیکن فرد جرم ثابت ہونے پر، لیکن اگر الزام ہے تو اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ چودھری محمد یاسین کا گرفتاری دینا، قانون کا احترام کرنا ایک اچھا اقدام ہے، اور اس کو بہت سراہا گیا، اور اس گرفتاری پر ایک طرف جشن بنائے گئے اور دوسری طرف ان کے پارٹی جو کارکن ہیں ان میں مایوسی اور پریشانی کی لہر بھی دوڑی۔ لیکن یہ جو اقدام ہوا، یہ جو گرفتاری ہوئی، یہ ایک اچھا اقدام ہے اس حوالے سے کہ قانون دیر ہو یا دیر ہو یا کچھ بھی ٹائم گزرے، طاقتور کوئی ہو، قانون سے نہیں بچ سکتا۔ اگر اسی طرح کے قانونی فیصلے ہوئے، اسی طرح کے اقدامات کیے گئے تو لوگوں کا قانون پر اعتماد دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ یہ اچھا اقدام ہے۔ اور دوسرا، اگر ایک آدمی پر ایف آئی آر درج ہے تو اسے زیر تفتیش ہونا چاہیے، جو کہ چودھری محمد یاسین نے ایک اچھا اقدام کیا، اس کو بھی سراہا گیا۔